جو اذان سن کر بھی نماز کے سجدے سے غافل ہو گیا، مالک کائنات اسے انسان نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا لوگوں جو نماز کی اذان سن کر میرے گھر کے اندر نہیں آتا اور زندگی گزر گئی جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، فرمایا وہ انسان میں کتا بلہ تو ہو سکتا ہے، فرمایا کتے بلے کو تو میں دیکھتا ہوں، فرمایا سور خنزیر بنا دیتا ہوں۔ فرمایا لوگوں جس طرح سور خنزیر جانوروں سے میں بدتر انسان ہے، بے نمازی کا بھی میرے نزدیک یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کر آ گیا اور اللہ کے نبی کے کان میں کچھ آ کر اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کر کے کچھ کہنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اتنے میں مالک دوڑتا دوڑتا آیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ رسی توڑا کے کھنٹے سے باہر واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو تیری شکایت کر رہا ہے کہ کملی والے دانہ بھی پورا ڈالتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں، دھوپ چھاؤں کا بڑا خیال کرتا ہوں، گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں، کبات کھانے کی نہیں ہے، بہت دھوپ چھاؤں کی نہیں ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے، کیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ او ہو کملی والے اس نے بتایا کہ یہ بتا رہا ہے جب سارا دن کا تھکا ہارا تو گھر میں آتا ہے تجھے نماز پڑھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، اذان سے پہلے نماز سے پہلے سو جاتا ہے، جب تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تیری چرپائی کے نزدیک تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی ہے، آج بھی تیری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی تھی، اس اونٹ کو سیک پہنچا یہ رسی توڑا کر میرے پاس شکایت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ بلکہ علماء اکرام نے فرمایا کہ بے نمازی سے تو ہاتھ بھی ملانا جائز کوئی نہیں، اس کے گھر کا کھانا بھی جائز کوئی نہیں، اس سے یرا نہ لگانا بھی جائز کوئی نہیں، بے نمازی مر جائے اسے غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ پہناؤ، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، یہ نہ ہو بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ساری قبرستان والوں پر خدا کا عذاب نہ آنے لگ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ تو علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے، مشائخ اعظام نے یہ تو سر جوڑ کے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیا۔ فرمایا ایسے کس کس سے ہاتھ ملانا چھوڑیں گے، ایسے کس کس کو غسل نہ دینا چھوڑیں گے، کس کس کو قبرستان میں دفنانا چھوڑیں گے، ایسے تو سارے کا کنوا روڈوں پہ مرا پڑا ہوگا، کتے بلے خنزیر آ کر ان کی اوجڑیاں پھاڑ جایا کریں گے۔ فرمایا بے نمازی تمہارے محلے میں آ جائے جلدی کرو اس کے پرچھاوے سے بچو، جلدی کرو دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، اپنے گھروں کے آگے پردے ڈال لو، ہوا چل رہی ہے تمہارا پردہ ہوا سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، بے نمازی تمہاری گلی میں سے گزر گیا اور پردے کو ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں ہو گیا، جب پردہ یوں کر کے اڑا بے نمازی کی یوں کر کے نحوست والی آنکھ نگاہ گھر کے اندر پڑ گئی، یوں ویڑے میں گھوم کے نگاہ آ گئی، اس کی وجہ سے 40 دن وہ گھرانہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، محروم رہتا ہے۔ 40 اللہ کی رحمت آتی کوئی نہیں، محروم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا، خوشحال لوگ تھے، فصلیں ہری بھری تھی، درخت بھی وہاں کے بڑے پتے ہرے تھے، ٹہنیوں کے ساتھ ٹہنیاں جڑی ہوئی تھی، ان کے اوپر پھل میوہ جات بھی لگے ہوئے تھے، کھیتی باڑی بھی بڑی عروج پر تھی، وہاں ندی بہ رہی تھی، ایک موگا ایک نہر بہ رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے چلو بھرا اور یوں کر کے پانی منہ کے لگایا، اتنا میٹھا پانی تھا، چہرے بڑے حساس بساس تھے، کھلتے چہرے تھے، کپڑے بڑے صاف تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کے اللہ کتنی تیری پہ کرم نوازی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں واپس آئے تو دیکھا بستی نہیں، پانی بھی اجڑ گیا، پانی بھی سوکھ گیا، لوگوں کی کھلڑیاں اتر گئی، کھالیں بھی اتر گئی، موسم خزاں آ گئی، درخت کے پتے سوکھ گئے، ٹہنیاں جل گئی، وہاں کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ کہا الہی علاقہ بھول گیا یا میں رستہ بھول گیا، یہ بستی والے یہاں سے چلے گئے، فرمایا موسیٰ سارے کا سارا وہی کنبہ آباد ہے، الہ العالمین یہ اجاڑ کیسے پھرا؟ فرمایا ایک نافرمان تیرے جانے کے بعد، جس نے زندگی میں میرے آگے کبھی سجدہ نہ کیا، وہ تیرے جانے کے بعد ایک نافرمان یہاں سے گزرا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے اپنا ہاتھ یوں کر کے پانی کے اندر ڈالا، اس کی بے نمازی کی نحوست، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر گئی اور پانی گھروں میں گیا، کھیتوں میں گیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست نے سارے کا سارا گاؤں اجاڑ کے رکھ دیا۔ خود
نماز کا سجدہ کوئی نہیں، گالیاں پی ٹی آئی کو دے رہے ہو، مسلم لیگ نون کو دے رہے ہو، پیپل پارٹی کو دے رہے ہو، ایم کیو ایم کو دے رہے ہو، جماعت اسلامی کو دے رہے ہو۔ اور میرے عزیز و خدا پاک کی قسم، آج امت قرآن اور نماز کے اوپر آ جائے، پھر آسمان سے فیصلے ہونے لگ جائیں گے، اسمبلی سے فیصلے ہونا بند ہو جائیں گے، پھر مہنگائی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا، فصلوں کے اندر برکت آ جائے گی جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج بندے کا تعلق دکان کے ساتھ ہے، دکان کی سپرد اللہ نے کر دیا، دکان کی وجہ سے بندہ ہارٹ اٹیک ہو کے قبرستان کے اندر جا رہا ہے۔ آج بندے کا تعلق کاروبار کی وجہ سے ہے، کاروبار کے اندر لاس ہو گیا، فالج کا مرض پڑ گیا، ہسپتال میں چلا گیا، قبرستان جا رہا ہے۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، اپنے ہر کام میں، اپنے ہر مزاج میں اللہ کو شامل کر لے گا، تو مالک کائنات بھی کہہ رہے پھر میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کون سا پورا وعدہ؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا۔ او میرا بندہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، بندے جو تو اشارے کرے گا فیصلے آسمانوں سے میں کر دیا کروں گا۔ یار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نقصان ہو رہا ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نقصان ہو رہا ہے، باپ ماں باپ کے ہاتھ میں